جس کا رابطہ خدا سے ہو وہ کبھی ناکام تھوڑا ہوتا ہے. اگر دنیا سے امیدیں لگاؤ گے تو پھر ناکام ہو جاؤ گے. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں سکینہ درانی حاضر ہیں. میری طرف سے میرے تمام دوستوں اور تمام ویورز کو بہت بہت سلام. I would like to thank the entire viewers, the entire subscriber, that they gave me a wonderful feedback, and definitely I will reply all your comments, and I'm going to discuss on all the topics which are being requested. آج ہمارا جو بیسکلی ٹاپک ہے جس کی بہت زیادہ مجھے ریکویسٹ آئی ہے وہ ہے کہ میم آپ تھوڑا سا میرج لائف پہ روشنی ڈالیں. آج کل کی جیسی سچویشن چل رہی ہے، آج کل کا جو زمانہ ہے، بچے بہت زیادہ تعلیم حاصل کر چکے ہیں، تھوڑا سا پیشنس لیول کم ہو گیا ہے، میڈیا کا ایفیکٹ بہت زیادہ ہے، ٹالرنس بہت زیادہ کم ہے. So there are many reasons, which ends up in dissolving marriages. I dealt many cases, related to marriages, and I found کہ اگر تھوڑا سا لڑکا اور لڑکی مینج کرنا سیکھ جائیں، اپنے ایموشنس پہ کنٹرول رکھیں، تو ڈیفینیٹلی یو کین اینڈ اپ ان اے ونڈرفل میرج ود اے بیوٹیفل فیملی. ویل، سب سے خطرناک ٹاپک جو ہے شادی جس نے کی، جس نے وہ لڈو کھایا وہ بھی پچھتایا، جس نے نہیں کھایا وہ بھی پچھتایا. بٹ میں آپ سب سے کہوں گی کہ یہ موقع کسی ہاتھ سے گنوائیے مت. شادی ضرور کیجیے، بٹ اس کے ساتھ تھوڑا سا مینج کرنا سیکھ جائیے. آج میں آپ کو کچھ ایسے ایشوز پر کچھ ایسے ٹپس دوں گی جس کے باعث آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں، اچھی بنا سکتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھ کر، ایک دوسرے کے ایموشنز کو بیلنس کر کر، ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کر کر چیزیں دنیا میں مینج ہو جاتی ہیں. However, in that regard, you have to have positive thinking, tolerance, forgiving, sacrifices, and main factor is love. خدا سب سے پہلے ہمیں جو جذبہ، جو ایموشن، جو سینس دے رہا ہے وہ سب سے پہلے محبت کا عنصر ہے. خدا سے محبت کرو، جنت کے راستے کھلے ہیں. مخلوق خدا سے محبت کرو تو آپ کی راہ نجات بہت آسان ہوگی. بہرحال، اب ہم آتے ہیں کچھ ایسے فیکٹرز پر جو ہماری آج کی نسلوں میں، ہماری آج کی نسلوں کو پرابلمس، میرج لائف میں بہت سے سارے پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں، اینڈ ہاؤ ٹو مینیج دوز پرابلمس. دو فیکٹرز ہیں. ویسے تو بہت سارے ایشوز ہیں جو میرج لائف میں آتے ہیں، اور چاہیے جو میچور ہے وہ مینیج کر بھی جاتے ہیں، اور کچھ لوگ مینیج نہیں بھی کر پاتے ہیں. تو 2-3 فیکٹرز ہیں جس پر آج میں آپ سے بات کروں گی. جو پہلا فیکٹر ہے اس کے اندر میں آپ سے کہوں گی کہ جب میرڈ کپلز، ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، ایک طریقہ ہے کہ بیفور میرج پیپل گو ٹو دا کاؤنسلر اور موٹیویشنل اسپیکرز اور مینٹورز ٹو گیٹ فیو آئیڈیاز ٹو میک دا میرج مور سکسیزفل. اس سلسلے میں صرف دلہا دلہن یا لڑکا یا لڑکی کو ایڈوائز کروں گی کہ وہ تو جائیں، مگر ان کے پیرنٹس کے لیے بھی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. اسپیشلی دا فیملی آف گروم، ان کے گھر میں پرائڈ آتی ہے، تو گروم کی فیملی کو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں آنے والی دلہن کے لیے، اپنے بیٹے کی بہو کے لیے. بہت ساری چاہتیں ہوتی ہیں، پیار ہوتا ہے، مگر گریجولی پھر جب پریشر آ جاتا ہے، کمٹمنٹس بڑھ جاتے ہیں، تو فیملیز میں آرگیومنٹس بھی ہو جاتے ہیں، ڈسپیوٹس بھی ہو جاتے ہیں. Our request, each and every parent, kindly seek advice, whatever you feel comfortable, wherever you feel comfortable, کہ آپ پلیز ملیں اور آج کے حالات کے حساب سے ایک آنے والی لڑکی سے ایکسپیکٹیشنز رکھیے. آج کی لڑکیاں، آج کی بچیاں پڑھا لکھا دور ہے، پڑھی لڑکی لڑکیاں ہیں. اگر وہ جاب بھی کرتی ہے، جاب کرے، فیملی کو دیکھے، ہسبینڈ کو دیکھے، بچوں کو دیکھے، تو اس کے اوپر پریشر زیادہ ہوتا ہے. ان دیٹ ریگارڈ اگر ان کے ان لاز کی طرف سے تھوڑا سا فلیکسیبل زون مل جائے، محبت مل جائے، تھوڑا سا پریشر کم ہو، تھوڑا جو فیملی کا روٹین ورک ہے اس میں تھوڑا سا
اپنے آنے والے دلہن یا آنے والی جو بھی بچی ہے آپ کے گھر میں، آپ اس کو بھی اتنا پیار دیں. پیار دیکھیں وہ ایک طرفی نہیں ہوتا ہے. اگر محبت دی جائے گی تو ڈیفینیٹلی آپ کو ان ریٹرن محبت ملے گی. تو میں ریکویسٹ کروں گی کہ آل دا پیرنٹس before their children go to the counselor, they should also. میچور لوگ ہیں ہمارے بڑے بزرگوار جو زیادہ تجربے کار ہیں، ہم تو ہمارے آئی کیو کے حساب سے بات کرتے ہیں، انہوں نے بہت زندگی دیکھی ہے. بٹ اسٹل معذرت کے ساتھ میں ضرور چاہوں گی کہ لڑکے کے پیرنٹس اور لڑکی کے پیرنٹس بیفور، اگر آپ کا گھر کا کانسیپٹ یہ ہے یا آپ جس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر اگر یہ ٹرینڈ ہے کہ بیفور میرج دی کاؤنسلر ایکسپلین دیم and give them the guidelines to the couple who is going to marry, the parents should also seek advice, or they should introduce such patterns which can help in their marriage life. Second چیز آتی ہے ایکسٹرا میرٹل افیئرس. آج ہماری سوسائٹی میں ایکسٹرا میرٹل افیئرس کا ریشیو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. پہلے زمانے میں ایسا کیوں نہیں ہوتا تھا اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ ڈو یو تھنک ایک شادی شدہ جوڑا جو اپنی پسند سے شادی ہوتی ہے، ارینج میرجز میں بھی ایسا نہیں ہوتا، آج کا زمانہ ہے بات کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو لائک کر کے زندگی گزارتے ہیں. اگر اس کے اندر ہم یہ سوچتے ہیں، فار ایگزامپل میرے پاس بہت سی بچی آتی ہیں اینڈ دے آر لائک مائی ہسبینڈ گاٹ ڈسٹریکٹیڈ اینڈ ہی از انوالو ود سم ون ایز مے بی دا کلیگ ہوتی ہیں، کوئی بھی لوگ ہوتی ہیں. آج کل ہمارے پاس ایکسیس بہت ایزی ہے، میڈیا بہت اوپن ہے، تھنگس ہیو بین چینج تو فریڈم زیادہ ہے. تو اس میں اپنے آپ کو بچانا از آلسو بہت بڑا ثواب ہے، ایک بہت بڑا جہاد ہے. اف یو آر لیکنگ سم تھنگ ان یور میرڈ لائف تو ہمیں اس چیز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ کیوں لوگ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں وہ روحانی محبتیں ہیں؟ نو، آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. ایوری بڈی فائنڈ دیئر بینیفٹس. جہاں آپ کو بینیفٹ ملتا ہے یا آپ کا جہاں لیکنگ ہوتا ہے، اگر وہ لیکنگ آپ کی پر ہو جاتی ہے تو a person get distracted, whether a male or a female. زیادہ تر میلز کے ساتھ یہ ایشو زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ وقت گھر کے باہر گزارتے ہیں. تو اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا ٹپ آپ کو دینا چاہوں گی کہ پلیز پہلے تو آپ ایک دوسرے کو تھوڑا سا اسپیس دیجیے. اگر ہسبینڈ کام کر رہے ہیں آل دا ٹائم if his work is like he has to be surrounded by so many people with opposite gender, اپنے ٹرسٹ رکھیں. ٹھیک ہے، اگر آپ پوزیسو ہیں، دیکھیں پیار پوزیسونیس الگ چیز ہے، پیار الگ چیز ہے. اگر پیار ہوگا آپ اتنا محبت دیں کہ آپ اپنے آپ پہ کانفیڈنس رہیں کہ نہیں میرے ساتھ غلط نہیں ہوگا، خدا پہ توکل رکھیں. شروع اور آخر سے میں یہی بات کرتی ہوں، اگر ہم نے تو خدا پہ اتنا توکل کر لیا نا تو آپ دیکھیں اور آپ زندگی میں پازیٹیو رہیں. دو چیزیں، اگر خدا پہ توکل اور پازیٹیوٹی رکھی بخدا آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ کو کسی سہارے کی کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. Ladies should not be possessive towards their husbands, provided husbands should little bit they should be little bit expressive. میں یہاں دیکھتی ہوں مین کے اندر ایک ایگو ہوتا ہے، ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. they are built like that, they are built very strong character ہوتا ہے آدمی کا. عورت بہت نرم اور بہت ایموشنل ہوتی ہے، بھلے وہ پڑھ لکھ جائے مگر اسٹل وہ خدا نے اس کو اسی طرح سے تخلیق کیا ہے. تو بیویوں کو میں ضرور کہوں گی کہ اپنے شوہر کو تھوڑا سا اسپیس دیں، ان کو انڈرسٹینڈ کریں. اگر وہ غصہ ہو جائے تو پلیز بخدا را اس وقت آپ خاموش ہو جائیں. 2 دن کے بعد بھلے پھر کھچائی کر لیں مگر ایٹ دیٹ ٹائم بیکاز وہ الفاظ جو نکلے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ الفاظ دلوں میں دراڑیں ڈالتے ہیں. سیکنڈ چیز ہے مردوں کے لیے، پلیز ٹرائی ٹو بی ایکسپریسو. اگر آپ کا محبت نہیں بھی آ رہی ہے تو بھی اپنی وائف کے لیے، اپنی بیوی کے لیے کوئی چھوٹا سا تحفہ، کچھ اچھے الفاظ. عورت بہت ایموشنل ہوتی ہے عورت کو ڈسٹریکٹ کرنا بہت ایزی ہوتا ہے. ایز بینگ اے وومن آئی سے کہ وہ جتنی بھی اسٹرانگ لیڈی ہو جائے مگر کچھ میٹھے الفاظ اس کو کیریڈ اوے کر لیتے ہیں. تو کیوں نہ یہ میٹھے الفاظ اپنے شوہر کی طرف سے ہو تو وہ ان کی بانڈنگ کو اسٹرانگ کرے، جو ان لوگوں میں آپس میں محبت پیدا کریں. تو آج تو میں نے صرف 2 چھوٹے ایشوز لیے تھے. نمبر 1، دا پیرنٹس شوڈ انڈرسٹینڈ کہ ان کے گھر میں آنے والی صرف بہو نہیں ہے، وہ بیٹی بھی ہے اور وہ اپنے بیٹے کی بیوی بھی ہے. صرف بہو کا ایک فریم لے کر پلیز نہ آئیں. یہ بھی سمجھے کہ میرے بیٹے کی بھی خواہشات ہیں، آنے والی بھی خواہشات رکھتی ہے. آئی اگری، ہم سب.
سیکنڈلی آپ آ جاتے ہیں لڑکی کی طرف. تو لڑکی کے پیرنٹس بھی اپنی بیٹی کو اسی طرح سے گائیڈ لائنس دیں کہ دیکھیں چیلنجز آئیں گے. اٹس ناٹ کہ آپ کو پرنس چارلز ملے گا اور آپ سنڈریلا کی طرح ایک ونڈر لینڈ میں فیری ٹیل میں رہیں گے اور فینٹیسیز ہوگی. یس دیر آر لاٹ آف فینٹیسیز ان میرج لائف. If you create it, I always tell you, you will not get happiness. You have to create it. اگر آپ یہ کریٹ کریں, ٹرسٹ می, بہت اچھا ہوگا. اس کے علاوہ جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی بیویوں کو تھوڑا سا زبانی طور پر تھوڑا ایکسپریسو ہو جائیں, اور جو بیوی حضرات ہیں وہ اپنے ایموشنس کو کنٹرول کریں, ان کو سمجھیں. مین کو اللہ میاں نے اسٹرانگ بنایا ہے, ان میں ایگو ہوتا ہے. سوری بولنے کے اندر پلیز ایٹیٹیوڈ اور ایگو ایشوز نہ لیں, پہلے کر دیں. میاں بیوی کا رشتہ ایک بہت پیارا رشتہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی ہے. تو یو شوڈ کیپ یور ایگو اسائڈ, یو شوڈ کیپ یور ایٹیٹیوڈ اسائڈ, یو شوڈ کم فارورڈ اینڈ سے سوری, یو شوڈ بی دا فرسٹ پرسن. وہ جیسے کہاوت ہے کہ جھکتا وہی ہے جو انسان ہے, اکڑ تو مردے کی شان ہے. اس کے ساتھ سکینہ درانی کو اجازت دیجیے. پلیز میرا چینل صرف آپ ویو نہ کریں, اس سبسکرائب بھی کریں, اس کو لائک بھی کریں, اور پلیز شیئر بھی کیجیے گا. آئی ایم ویری تھینکفل فار دوز ہو ہیو ڈن دیٹ اینڈ آئی ایکسپیکٹ دا سیم فرام یو آل. سیکنڈلی, اگر آپ کی کوئی ایسی ریکویسٹ ہو یا اگر آپ کوئی ایسے موضوع پہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا پونڈر کیا جائے جس سے آپ کا لائف اسٹائل بدل جاتا ہے, آپ کو موسٹ آف مل رہا ہے, آپ کو موٹیویشن مل رہا ہے, پلیز آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھیے. سیکنڈلی, اگر آپ پرسنلی طور پہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو پہ میرا نمبر آ رہا ہے, آپ اس پہ مجھے ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ لے کے کال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اسٹے ہیپی بیکاز لائف از شارٹ. خدا حافظ.